ایک لفظ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا بار بار الملأ پڑھتے ہیں، یہ جس نے بھی قرآن مجید بغور پڑھا ہو اس کو اگر ایک آدھ بار ہو تو بندے کو ہو سکتا ہے یاد بھی نہ رہے، بھول جائے، لیکن ایسی بات نہیں، ایک آدھ بار نہیں، بہت بار قرآن مجید میں ملأ کا لفظ ہے، الملأ، قال الملأ الذین کفروا قال الملأ الذین استکبروا۔ اب یہ ملأ کا کیا مطلب ہے؟ ملأ جو ہے یہ ایلیٹ کو کہتے ہیں، اگر بالکل سادہ الفاظ میں آپ کہیں ملأ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی معاشرے میں اوپر جا چکا طبقہ ہوتا ہے، اچھا بادشاہ، اس کے ساتھی، اس کے درباری، اس کے جو ہاں تقرب پا رکھنے والے، تو خواہ وہ اشرافیہ جو ہے وہ فکری اشرافیہ ہو جس کو آپ انٹلیکچول ایلیٹ کہتے ہیں کسی معاشرے کی، خواہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو، خواہ وہ سوشل ایلیٹ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے ان کے لیے قرآن مجید ہمارے سامنے ملأ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کے لیے ہم اردو میں اشرافیہ کہتے ہیں۔ اچھا، کسی جگہ پر قرآن مجید دو طبقوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کسی ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر، کہ الذین استکبروا الذین استضعفوا، کچھ لوگ جو بڑے بنے، ٹھیک ہے، جنہوں نے بڑائی کی شریعتوں کے مقابلے پر، ظاہر ہے ریفرنس جو ہے نا وہ استکبروا کا مطلب یوں نہیں کہ ویسے کسی وجہ سے کسی کو میں تکبر اور گھمنڈ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی برا ہوگا، مگر اس کا ہے کہ اصل میں رسالتوں کے سامنے، رسولوں کے جو لائے ہوئے تقاضے تھے ان کے سامنے جن لوگوں نے بڑائی کی، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے استکبار، الذین استکبروا کا لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ چلتا ہے، اور جو لوگ ان کی باتوں میں آئے ان کے ساتھ جو ہے وہ نیچے کا طبقہ، اس کے لیے الذین استضعفوا کا لفظ بھی بار بار آتا ہے۔ اچھا، یہاں جو پوائنٹ وہ کھولنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا اور یہ چیز طے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کا ایک تصادم ہوتا ہے، اور اس کے خلاف ایک بہت شدید مدافعت یا مزاحمت جو ہے وہ معاشرے سے ہوتی ہے، لیکن معاشرے سے جو مزاحمت ہوتی ہے اس کی نیچر کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اب یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ اشرافیہ اور نیچے کے طبقوں میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ تنازع کرنے کے حوالے سے کیا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تو ہے عام لوگوں کا تعلق ہے جو لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتے، دونوں یعنی دونوں قبول نہیں کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، دونوں ہی اس کے ساتھ تصادم کرتے ہیں اور دونوں ہی اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو محاذر آئی ہے دونوں اس میں برابر حصہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، لیکن ان دونوں کے اپروچ میں تھوڑا سا فرق یوں آتا ہے کہ جو تو ہے نیچے کے لوگ وہ تو اس کے لیے اخلاص ہی رکھیں گے، تو قربانیاں دیں گے اپنی جاہلیت کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے اس وہ جو بھی ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کی زندگی کو دراز کرنے کے لیے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو کامیاب نہ ہونے دینے کے لیے، یہ جو اس کو ہم عوام کا لفظ اگر تھوڑی دیر کے لیے، تو عوام تو اس کے خلاف اسی وقت ہوں گے جب وہ اپنا کچھ اخلاص رکھیں گے۔ اچھا، ان کا وہ مخلص کی کس چیز سے ہوتے ہیں؟ اپنے باطل معبودوں سے، اپنے باطل معبودوں سے وہ مخلص ہوتے ہیں۔ یہاں یعنی یہ جو ایک تھوڑا سا ہے نا کہ جی یہ جو عوام الناس ہیں وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اسلام چاہتے ہیں، اور وہ تو اصل میں جو ہے نا یہ تین چار بندے جو اوپر ہے نا سارا مطلب یہ اگر یہ کہ ادھر ادھر تھوڑے سے اگر کر دیجیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، مطلب یہ تصور جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اگر رسالت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم جاہلیت خالصہ کا لفظ نہ بولیں، وہ نہ ان کے بارے میں بولیں گے، نہ ان کے بارے میں بولیں گے جس کے بارے میں بھی ہمیں یہ ہے کہ رسالت کو قبول کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن وہ جو جاہلیت ہے نا وہ ایک کیفیت کا نام ہے، دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان پانے کی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک صورت ہے، اللہ کو نہیں پہچان پایا،
وہ آخرت کو نہیں جان پایا، اللہ تعالیٰ کے مرتبے اور مقام کو، اپنی حیثیت کو، یہ بنیادی چیزوں کو نہ وہ جان پایا ہے، نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے. اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کے آگے سر جھکانے پر نہ وہ تیار ہے جو اوپر بیٹھا ہے، نہ وہ تیار ہے جو نیچے بیٹھا ہے. یہ چیز طے ہو جانی چاہیے، سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں کچھ حقیقی رکاوٹیں ہیں بھائی صاحب لا الہ الا اللہ کے راستے میں. دو چار بندوں کا نے جو ہے نا وہ یوں کر کے مسئلے کو بگاڑا ہوا ہے. آپ اس کے اندر بہت سارے عشرے مت گزاریے، اس مسئلے کو اس کے حقیقی حجم کے ساتھ جانیے. لا الہ الا اللہ کو نفوس کے اندر اتارنا ایک باقاعدہ محنت ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے وہ اس سے جو تصادم ہے وہ دونوں سطحوں پر ہو رہا ہے. البتہ ہم اتنے سمجھدار بھی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا معلوم بھی ہو جانا چاہیے کہ ان دونوں کے اندر اگر کچھ فرق ہے تو وہ کیا ہے. وہ فرق ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں اپنے باطل معبودوں کے ساتھ. نیچے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دستوروں کے ساتھ، اپنی ان تہذیبوں کے ساتھ، اپنے اس طرز عمل کے ساتھ جس کو وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تصادم سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں. تبھی وہ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تبھی وہ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر ان کو کوئی لمبا چوڑا مفاد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. البتہ کہتے ہیں کہ جو ہوتی ہے ان کی اشرافیہ، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے ان بتوں کے ساتھ اتنے ہی مخلص ہوں، کیونکہ ان کا اس کے اندر ایک خاصا بڑا مفاد جو ہے نا وہ انوالو ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچا معبود ہو تو اس کے لیے بھی اخلاص جو ہے کوئی آسان نہیں ہے. یعنی باطل معبود کے لیے اخلاص اتنا ہی آسان ہے کہ یوں وہ کر دے گا. یہاں مجھے وہ ایک یاد آ رہا ہے ہمارے ایک دوست کا، وہ سچا لطیفہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ ان کو تو اللہ نے مطلب ہدایت دی ہوئی ہے، نیکی دی ہوئی ہے، تو لیکن ان کے بھائی جو ہیں وہ دین سے آپ کو پتہ ہے جیسے کوئی بھی ہوتا ہے دور ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں، تو وہاں پر کوئی قادیانی کوئی وکیل وغیرہ ہوگا تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کچھ ہو گیا. تو تھوڑا بہت کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ویسے تو مطلب دین کی حالت ویسے ہی خراب ہے، اوپر سے قادیانی کے ساتھ دوستی ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک دوسرے بھائی سے کہا، میں نے کہا یار پریشان کن بات ہے کہ یہ قادیانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے. اور کہتا ہے یہ سچے کو نہیں مانتا، جھوٹے کو مانے گا یہ. تو مطلب ہے کہ سچے رب کے ساتھ اخلاص بھی ایک ٹھیک ٹھاک کام ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ جن بتوں کا نام لیتے ہیں، جن خداؤں کا نام لیتے ہیں، جن دستوروں کے نام لے لے کر لوگوں کو جیسے وہ کربلا کے لیے رلاتے ہیں ایسے فلاں دستور فلاں دیکھو بھائی. تو مطلب وہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کس کے لیے وہ کر رہے ہیں. وہ دراصل عوام الناس کے اندر پہلے ان بتوں کی ایک حیثیت بناتے ہیں، پھر ان بتوں کے لیے ان کے اخلاص کو میدان میں لے کر آتے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے اور اس کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے. اچھا تو اچھا ہمیں ادھر جو نظر آتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سورت احد میں، سورت آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر جو آیات اتری، آپ کو بتائیں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تنبیہات فرمائی صحابہ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. مخاطب ظاہر کافر نہیں ہے، مسلمانوں کے ہی معاشرے کے جو کہ بھی تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آخرت جن کا مقصود ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا چاہتے ہیں. تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے، کوئی آخرت چاہتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم سب لوگ صرف آخرت ہی چاہتے ہیں. تو اس وقت آیت نے بتایا کہ نہیں، ابھی کچھ لوگ جو ہے نا. تو اگر بھائی یہ اتنا مشکل ہے کہ سچے معبود کے لیے اخلاص، تو جھوٹے معبود کے لیے اخلاص تو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. تو اس میں اگر کچھ اور انسینٹیوز ہوں، اگر کچھ اور موٹیوز ہوں، تو ان کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے کہ اس کو کیوں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے.
عزا کے لیے، حبل کے لیے، لات کے لیے، منات کے لیے، یعنی واقعتاً اس کو اتنا اس کی عبادت اور تعظیم کی فکر ہے یا چکر کچھ اور بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم موحدین کی نظر سے یہ چیز غائب نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر کے جو ہیں ان بہت ساروں میں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے سیاست کار فرما ہو، سیادت کار فرما ہو اور لیڈر جو ہے بننا، اور وہ جو منہ کو لگی ہوئی ہے جو قیادت اور طاقت اور قوت اور اقتدار کے مزے بہرحال یعنی لوگوں کو لبھاتے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ چیز کر فرما۔ بائی دا وے یہاں پر یہ بھی ایک وہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات ہم تاریخی طور پر بھی اب مثلا صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں، صلیبی جنگیں ہوئی، آپ کو پتا 200 سال تک یہ دونوں امتوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ ہماری اسلامی جو ملت ہے اس میں بھی صلیبی جنگوں کا وہ ذکر، خیر اس وقت بھی ہو رہی صلیبی جنگیں ہی ہیں، لیکن زیادہ ایک ٹرم کے طور پر اس صلیبی جنگیں اس دور کی جنگوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عیسائیوں کا ہے وہ بھی کروسیڈرز کو اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمارے کچھ لوگ ہیں، ہم جب اس کو وہ کرتے ہیں ملت کا اٹھنا، امت کا کھڑا ہونا، جہاد کرنا وغیرہ وغیرہ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا اس کو بالکل اور وہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ جو صلیبی تھے ان کے جتنے وہ کنگز تھے ان کو ادھر کی نا دولت نظر آ رہی تھی، تو یہ دولت کا مسئلہ ہے، کوئی اس کے پیچھے صلیبی یہ مذہبی جنگ اس کو نہ کہیں آپ، یہ مذہبی جنگ نہیں تھی، یہ تو ایک صلیبی مطلب ایک اقتدار کی جنگ تھی۔ یہاں ان کو بہت زیادہ دودھ اور شہد کی نہریں نظر آتی تھی چلتی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اور ان لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یوں ہی ہوتا ہے مذہبی جنگیں بھی، جب آپ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنے مذہب کے لیے پوری طریقے سے مخلص ہو اور وفادار ہو، اور اس میں ذرہ بھر نہ اس کو اقتدار کی کشش ہو، نہ اس کو ریاست کا وہ ہو، نہ اس کو مال اور دولت کی کچھ ہوس ہو، اور اس تب اگر ہوگا تو تب ہم اس کو کہیں گے کہ مذہبی جنگیں۔ ایسی مذہبی جنگیں تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، میں آپ سے مطلب عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہاں وہ بتا بھی رہے ہیں آپ کو کہ فرعون کے حوالے سے کچھ مثالیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ فرعون جو ہے یہ لوگوں کو موبلائز کر رہا تھا اور ان کو جذباتی کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کے خلاف اپنے اس خاص دین کے، تو دین کا استعمال بتوں کے نام، اپنے عبادت خانوں کے بہانے، جبکہ پیچھے ان کا جو ہے نا وہ مال کی، دولت کی، اقتدار کی ہوس ہو، یہ چیز کوئی ایسی ناممکن نہیں ہے، کوئی ایسی ناقابل تصور یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب موٹیویشن جو ہے وہ البتہ دین کی بنیاد پر کی جا رہی ہو، جب موٹیویشن ان معبودوں کے لیے، ان خداؤں کے لیے، اس مذہب کے لیے ہو رہی ہو، تو یہ بہت کافی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قربانیاں دینے والے نیچے ہوتے ہیں، اوپر والے قربانیاں نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر قربانیاں دیتے بھی ہیں اوپر والے تو اس میں بھی ایک اچھا خاصا یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کی خاطر قربانی، کیونکہ اقتدار کے لیے بھی لوگ قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ قربانی دینے کا بھی جو باعث ہے وہ اقتدار کی طلب ہو، نہ کہ اس باطل معبود کے ساتھ سچی وفاداری۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ قطعی طور پر کسی کو سچی وفاداری ہو نہیں سکتی، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس وجہ سے کیا ہوگا، کیا جب بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت کی مخالفت ہوگی اس وقت لوگوں کو ان کے معبودوں کے لیے جذباتی کرنا، برانگیختہ کرنا، یہ ایک باقاعدہ عمل ہوگا۔ اشرافیہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ہمیشہ اٹھائے گی ان معبودوں کے نام لے کر، ان دستوروں کے نام لے کر۔ یہاں تھوڑا سا ہم دو پیرے پڑھتے ہیں کتاب سے ہی، پیج 39 میں جو کا آخری پیرا کہتے ہیں ٹھیک ہے، اختیارات پر اشرافیہ کے اپنے مابین بھی کھینچاتانی رہتی ہے، ٹھیک ہے، خود وہ ان کے پاس لوڈوزانہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا برابر چلتا ہے کہ ان میں سے کون جمہور کو اپنا بندہ بناتا ہے، یہ پارٹی یا وہ پارٹی، ٹھیک ہے، یہ گروپ یا وہ گروپ۔ نیز کسی وقت یہ کھینچاتانی اشرافیہ اور جمہور کے اپنے مابین ہو جاتی ہے، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں کبھی کبھی ان کے خلاف، ٹھیک ہے، تو اشرافیہ اور جمہور کے اپنے مابین کسی وقت ہو جاتی ہے، جس کا اظہار جمہوریت میں نظر آتا ہے کہ کتنا اختیار اشرافیہ کے اپنے قبضے میں رہے اور کتنے ٹکڑے
جمہور کو ڈال دیے جائیں تو وہ اس پر جیت جائیں گے اور اشرافیہ کا کام اشرافیہ پر چھوڑ دیں گے. تو مطلب ہے عوام کو بھی کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑتا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. البتہ رسول آ کر جب کہتا ہے، رسول اس سارے مسئلے کو بالکل ایک اور بنیاد دے دیتا ہے. جھگڑا ہی اور ہے. دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے جی، وہ روٹی پانی بجلی دوسرا تیسرا وہ دے رہا ہے، نہیں یہ پارٹی دے دے گی وہ پارٹی دے دے گی. وہ کہتے ہیں وہ رسول آ گیا ہے. اب سینیریو میں تو آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول آ کر جب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت اور غلامی اختیار کرو، اللہ کی نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، تو یہاں پورے کا پورا معاملہ ہی بدل جاتا ہے. یہاں کل اختیار ہی بشر کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے اور اصل مالک کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو کہ خدا لم یزل کی ذات ہے، جس کو سزاوار ہے کہ روکے اور ٹوکے، تحلیل اور تحریم کرے. یہاں سے اشرافیہ کا اس لا الہ الا اللہ سے تنازع شروع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ سے ان کا خوف کہیں زیادہ ہے، یعنی ان اشرافیہ کا خوف لا الہ الا اللہ سے کہیں زیادہ ہے بنسبت اپنے دنیاوی حریفوں کے. یعنی ان کے آپس کے بھی بہت بہت پھڈے ہیں پارٹیوں کے، مختلف گروپوں کے، مگر لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ان سب کا خوف اپنی جگہ پر سب سے بڑھ کر ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے حریفوں کو بھول کر، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے حریف آپس میں مل کر اس دعوت کے ساتھ جنگ پر اتر آتے ہیں. جہاں اس جنگ میں انگنت ہتھیار برتے جانے ہیں، وہاں ایک ہتھیار عوام بھی ہیں جن کو اس جنگ میں خوب برتا اور جھونکا جائے گا. ان کو معبودوں کے واسطے دے دے کر برانگیختہ کرنے کے لیے کسی وقت حقائق سازی ہوگی، تو کسی وقت اس دعوت میں پنہا خدشات پر نگاہیں مرکوز کروائی جائیں گی. اب اس کی مثالیں جو ہیں وہ فرعون کے واقعات سے خود قرآن مجید کے بیان کے اندر سے وہ دے رہے ہیں. ایک ہی آیت ہے آپ کے سامنے سورہ غافر کی، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں. ولیدع ربہ، یہ پکارتا رہے اپنے پروردگار کو. انی اخاف ان یبدل دینکم، دیکھو مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہارا دین، دستور، طرز زندگی جو ہے وہ، یہ بندہ مجھے بہت خطرہ ہے اس سے. مطلب موسیٰ کو وہ لوگوں کے لیے وہ کر رہا ہے کہ جی اس سے وہ خائف ہو جائے. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر یہ ملک میں فساد مچا دے گا. اچھا دوسرا جو ہے وہ سورۃ یونس کی آیت ہے کہ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. کہنے لگے کہ یہ جادو ہے. قال موسى تقولون الحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون، تم اس چیز کو دیکھ کر مانتی ہے تمہاری عقل کی یہ جادو ہو سکتا ہے، یہ ہے جادو ویسے. تو جادو تو لوگ ہی اور ہوتے ہیں بڑے بےہودہ قسم کے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، یہاں جو اصل پھر سٹوری ہے یہاں پر آگے کھل جاتی ہے. کہنے کہ تو آیا ہے کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں اس طریقے سے ہمیں ہٹا دے جس پر آج تک ہم نے اپنے باپ دادا کا واسطہ، ملکی دستور کا واسطہ، بڑوں کا واسطہ، یہ جاہلیت کبھی ایسے نہیں ہو سکتی کہ اس سے یہ بچی ہوئی ہو. اچھا ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ تم دونوں کے لیے بڑائی، سیادت، اقتدار ہو جائے زمین میں، ملک میں. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو تمہیں نہیں مان کر دینے والے. اچھا یہاں پر جو ہے نا کہ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، موسیٰ اور ہارون دراصل اقتدار کے لیے کرنا جا رہے ہیں. اچھا تو داعی جو ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کے، ان کے بارے میں بھی وہ یہی تاثر بناتے ہیں کہ دراصل کیونکہ وہ خود ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خود ان کو اقتدار ہے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو ایک اقتدار کے پیچھے بھاگنے والا لیڈر نظر آتا ہے. ہارون علیہ السلام بھی ان کو اقتدار کا پیاسا جو ہے نا وہ ایک شخص ان کو نظر آتا ہے. اچھا یہ ہے. پھر یہاں تک سورۃ زخرف میں بتایا ہے کہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی عقل بھی مار دیتے ہیں. فاستخف قومہ، یہ آیت تھی بہت دیر تک میں اس کا ترجمہ کئی بار کرنے پڑتے ہیں، مطلب مجھے یہ جالندری صاحب کا ترجمہ نظر آیا تو ہو میں نے وہی یہاں پر دے دیا ہوا ہے. بہت اچھا انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا. فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی. فاطاعوہ، تو انہوں نے اس کی بات مان لی. انہم کانوا فاسقین، قوما فاسقین، دراصل وہ تھے ہی نافرمان لوگ.
اب یہاں پر جو ہے وہ یعنی اشرافیہ عوام کے ساتھ کھیلتی ضرور ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ جو ہے نا عوام بھی مجرم ہیں تو اس وجہ سے ہم عوام اور ان لیڈرز کو ایک ساتھ رکھنے کی بھی بات نہیں ہے. وہ ہیں جن کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, جن کی عقل ماری جا رہی ہے. یہ آپ کو پتا ہے سب سے بڑے جو ذرائع ہوتے ہیں عقل آج کے دور میں عقول کو متاثر کرنے کے, وہ دو ہیں جن کے بارے میں شاید ہمارے دیندار حضرات شاید ابھی بہت عرصہ لگے کہ ان کا تھوڑا سا وہ کریں کہ بھی یہ کوئی چیز بھی ہے. تو دو ہیں, ایک ایجوکیشن اور ایک انفارمیشن. ٹھیک ہے, ایجوکیشن اور انفارمیشن دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ جو ہے نا فاستخف قومہ, کیوں بھئی اس نے کیا وہ کیا تھا, کوئی ان کو مطلب ایک مشینیں اسے کے اندر سے گزار رہا تھا. بات یہی ہوتی ہے کہ ایک ایسے عمل سے گزارا جاتا ہے قوم کو کہ قوم اس جاہلیت پر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی واضح ہو جائے, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو عوام ہوتے ہیں دراصل کوئی گندے ہوتے ہیں. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ریاستی میڈیا جو ہوتا ہے اور ریاستی مشینری جو ہوتی ہے وہ بڑی دیر تک ان کے اچھا جب کبھی آپ کے پاس آ جائے گا تو انسان فی نفسہ برا نہیں ہے, انسان فی نفسہ ہی برا نہیں ہے. جب آپ کے پاس آ جائے گا تو یہی انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا, یہی انسان اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے بھی کھڑا ہوگا, یہی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے بھی پھر اٹھ کھڑا ہوگا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑے لیول پر آپ عوام کو کیا دیتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے خواہ اسلامی تحریک کے پاس کچھ بھی آ جائے, عوام الناس کے لیے ایٹ لارج عوام الناس کو متاثر کرنے کے لیے ان کے پاس تقریباً کچھ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ سرکاری اب اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں آپ کہاں سے لے کر آئیں گے بتائیے, اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں, اتنے بڑے بڑے کالج, اتنے سارے چینل. تو اب میں کہہ تو رہا ہوں کہ جی تعلیم ہے اور میڈیا ہے, لیکن اس کا مطلب مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی تحریک جو ہے وہ جتنے بھی وسائل لے آئے, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ مقابلہ کر لے گی, یونیورسٹیوں کے مقابلے پر یونیورسٹیاں لا دھرے گی, ٹھیک ہے, ان چینلز کے مقابلے پر چینلز لا دھرے گی. اور وہ چینل دیکھے گا کون اگر آپ کو ایک آدھ چینل ایسا کوئی بنا بھی دیتے ہیں, کیونکہ وہ یعنی لوگوں کو اپنی مٹھی میں رکھنے کا جو عمل ہے, سٹیٹس کو جس کو ہم الملا کہتے ہیں, تو سٹیٹس کو کے پاس ایسے ڈھیروں ذرائع ہیں اور رہیں گے. آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یہاں ایک چیز یہاں پر تو بیان نہیں ہوئی, لیکن اس پوائنٹ سے ایک چیز نکلتی ہے, اس کو تفصیل سے ہم کسی اور وقت انشاءاللہ کھولیں گے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایٹ لارج صالحین بنانے کا عمل جو ہے وہ بغیر اقتدار کے اگر آپ کے خیال میں آپ کر لیں گے تو آپ ایک بہت بڑے وہم میں رہتے ہیں. عام لوگوں کو مسلمان بنانا, اللہ رب العزت کی عبادت کروانا ان سے, یہ صرف اس وقت ہوگا اور اس صورت میں ہوگا چاہے آج, چاہے 20 سال بعد, چاہے 50 سال یا 1000 سال بعد, جب ریاستی مشینری آپ کے ہاتھ میں ہوگی. اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ کوشش بھی کریں. اگر یہ کوشش کہیں کامیاب ہو سکتی, حقیقت ہے اتنا مائٹی ورک جو تبلیغی جماعت نے کیا ہے وہ غیر معمولی ہے بھائی, غیر معمولی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو ریاست جس طریقے سے لوگوں کا ذہن بناتی ہے اس کا توڑ نہیں ہے تبلیغی جماعت کے پاس. تو وہ یہ ہوگا سوسائٹی کی تشکیل تو وہی کرے گا, ریاستی مشینری ہی کرے گی. کچھ افراد کی تشکیل تبلیغی جماعت کر لے گی, مطلب وہ افراد آپ کہیں چلیں جی 50 لاکھ بھی ہوں گے تو جتنے بھی ہوں گے وہ یہی ہوگی. معاشرے کی تشکیل کبھی آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اقتدار نہ ہو. اس وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ جو منہج سے واقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی فکر بھی فی الحال آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تمام لوگوں کو جو ہے نا آپ شروع ہو گئے یار ان سب لوگوں کو جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے سب کے عمل جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک کیسے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی. نہ بھائی, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. آپ کو جو مطلب اس کا کوئی 1%, ایک کا بھی شاید ایک سے بھی کوئی اس سے بھی آدھا جو ہے نا, کچھ لوگوں کو آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ اثر انداز ہونے والی اقلیت, آپ کو وہ میدان میں لے کر آنی ہوتی ہے.
وہ البتہ اگر آپ میدان میں لے آتے ہیں تو معاملے کو وہ اتنا زیادہ وہ لے کر آگے چلتی ہے کہ اللہ کسی وقت پانسا پلٹ دیتا ہے. وہ جب بھی ہو، آج ہو، 1000 سال کے بعد ہو، وہ پانسا پلٹ دیتا ہے، جس کے بعد اقتدار ہی، ریاستی مشینری ہی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد عام فرد، جیسے عام فرد کو اس وقت جو ہے نا وہ اسلام کے اس عمل کے نیچے مؤثر طور پر لے کر آیا جاتا ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ نے 1000 میں سے کوئی 1-2 دانے جو ہے نا وہ دیکھنے ہوتے ہیں. وہ جو بات ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، وہ ایک بچہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بچہ، ایک نوجوان، کیسے اس نے وہ جیسے پنجابی میں تھرتھلی کہتے ہیں نا، تھرتھلی اس نے مچا دی ہوئی. ایک بچہ بھائی، اس نے وہ تمام قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ایک بندہ ہو سکتا ہے ایک پورے شہر کو ہلا کر رکھ دے. ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شعبے کے اندر جا اترے، اپنے ایمان، اپنے اخلاص، اپنے خدا کو پہچاننے کی وجہ سے، اپنے قربانی دینے کے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، وہ ہو سکتا ہے ایک پورے شعبے کے اندر جو ہے وہ ایک بھونچال برپا کر دے. ٹھیک ہے، چند لوگ ہو سکتا ہے کہ پوری یونیورسٹی کو بالکل ہلا کر رکھ دیں. اس میں سے ایک ایک بندے کو جو ہے نا کم از کم بھی وہ جو پہنچانی ہوتی ہے دین کی بات اور جو جاہلیت کا رد ہے، اس میں ہر جو سمجھدار آدمی ہے اس کو وہ سمجھا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور بہت سارے منکرات کو، خرابیوں کو وہ بالکل مطلب بے شمار، بڑے عقل مندی کے ساتھ، انٹیلیجنٹلی بے شمار خرابیوں کو وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ کچل کر رکھ دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ کوئی لمبا چوڑا کوئی ایسا بھی ہو. مطلب بہت سارے طریقے دنیا میں ہوتے ہیں. عقل بہت بڑی نعمت ہے بھائی. عقل سے بڑی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے نہیں، یعنی اس کے اوپر سے ایک چیز اتاری ہے وہ ہدایت اور وہی ہے، مگر خود انسان کے اندر عقل سے بڑی کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے. تو ان عقل سے کام لے کر، اور بہت سارے جو ہوتے ہیں طریقے، حربے، اگر حربے کا لفظ استعمال کے لیے، تو ان کو کر کے وہ اپنے بہت سارے جو ہے نا وہ پیش قدمی کرتے ہیں. تو معاشرے کے اندر کچھ پیش قدمی جو ہے نا وہ صرف اس کو کرنی ہوتی ہے، اور اس کو ایسے تمام ذرائع جو ہے نا وہ ہاتھ میں کرنے ہوتے ہیں جن سے کسی وقت جو ہے وہ 1% جو ہوتا ہے نا وہ 99% کو بے اثر کر دیتا ہے. 99% وہ مطلب گھاس کھا جاتی ہے ان کی عقل، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. خاص طور پر کہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی میں جہاں جاہلیت بھی کوئی خاص منظم نہ ہو. بائی دا وے ہماری جو سوسائٹی ہے وہاں جاہلیت بھی کوئی خاص منظم نہیں ہے، حقیقت ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے. تو یہاں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا اشرافیہ اور عوام کا بڑی دیر تک جو ہے وہ اشرافیہ کے ہی ہاتھ میں رہنا، حتیٰ کہ انبیاء تک کا اس بات میں کامیاب نہ ہو پانا کہ وہ عوام کو اشرافیہ کے ہاتھ سے نکال کر تو اپنے پیچھے لگا لے گا. لو بھائی فارغ کر دیا ان کو تو بیٹھو بھائی، عوام تو ہمارے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہونے والا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ یوں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے لا الہ الا اللہ کا دم وہ بھرنے لگ جائیں گے.